السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں نعت رضا 786 ملین۔ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی خوبصورت بیانات لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو آپ ہمارے چینل نعت رضا 786 ملین کو سبسکرائب کیجئے اور پاس میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ صاحب نے کلیئر کا پروانہ لکھ کر کے دیا اور آپ کلیئر تشریف لائے۔ سلطان الصابرین کلیئر تشریف لائے۔ کلیئر آتے وقت بابا صاحب نے، بابا فرید الدین گنج شکر نے ایک ابدال، علیم اللہ ابدال جن کا نام ہے، علیم اللہ ابدال کو آپ کے ساتھ کیا اور آپ علیم اللہ ابدال کے ساتھ کلیئر کی زمین پر تشریف لائے۔ کلیئر کی زمین پر آنے کے بعد آپ نے جس گھر میں قیام کیا وہ تیل فروخت کرنے والی، تیل بیچنے والی ایک غریب عورت تھی، اس کا نام گلزاری تھا، اس کا نام گلزاری، اور اس کا بیٹا، اس کا شوہر تیل فروخت کرتے تھے۔ بابا صابر پاک نے انہی کے گھر قیام کیا۔ یاد رکھیں، اللہ والوں کو غریبوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، اس لیے کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ تو کہاں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، مجھے غریبوں کے گھر میں تلاش کر، میں تجھے وہیں ملوں گا۔ لوگوں، آج ہمیں غریبوں کے پسینے میں بدبو آتی ہے اور امیروں کے پسینے ہم اپنے ہاتھوں سے پوچھتے ہیں، یعنی دولت ہمارے لیے سب کچھ ہو گئی ہے، مگر یاد رکھنا آقا کریم فرماتے ہیں کہ امیروں سے 500 سال پہلے غریب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ آج یہ امت تباہ نہ ہوتی اگر امیر اور غریب میں فرق نہ کرتی۔ جب آپ پہنچے، غریب مریدہ کے گھر اس لیے قیام کیا، وہ تو پہلے مریدہ تھی نہیں، صابر پاک کا چہرہ دیکھ کر مرید ہو گئی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قربان جائیں، گلزاری کے گھر قدم کیا آ گئے، علی کے لال کے، غوث پاک کے شہزادے کے، گلزاری کی قسمت سنور گئی اور ان کے گھر قیام ہوا صابر پاک کا۔ تو صابر پاک اب مسجد جاتے، لیکن چونکہ وہاں کا ایک پس منظر آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کلیئر شریف جو ہے وہ قریب ہے ہریدوار کے، اور وہاں کل بھی اور آج بھی شرک بہت عروج پر تھا، اب بھی ہے، بڑے بڑے بت خانے وہاں پر بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی تعلیم دیں، اس لیے کہ جو مشرکین ہیں ان کو تو ایمان کی طرف بلانا ہے، اور جو مسلمان ہے وہ غریب تھے، ان کا اکثر لکڑیوں کا معاملہ تھا، لکڑیاں کاٹ کر کے لاتے بازار میں بیچتے۔ وہاں ساہوکار لوگوں کی زیادہ چلتی تھی، زمیندار لوگوں کی زیادہ چلتی تھی۔ وہاں پر ایک زمیندار تھا جس کا نام قیام الدین تھا، اور قیام الدین کا لقب تھا زموان، اور وہاں پر ایک امام تھا قاضی القضاء جس کو مقرر کیا گیا تھا، اس کا نام قاضی تبرک تھا، وہ اس کی جامع مسجد کی امامت کرتا تھا۔ قاضی تبرک نے مالداروں کو پکڑ رکھا تھا اور غریبوں کو چھوڑ رکھا تھا، بلکہ اس مسجد کا ماحول یہ تھا، غور سے سنیں، صابر پاک کو بابا فرید نے وہاں بھیجا، اور بابا فرید کی نظر میں پاک پٹن میں بیٹھ کر کلیئر کی گندگی ان کے سامنے تھی، اسی لیے تو آپ نے بھیجا کہ وہاں جا کر گندگی دور کرو، کیونکہ مسجد کا مقصد ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ صابر پاک وہاں پہنچے تو قاضی تبرک نے یہ ماحول بنایا تھا کہ مالداروں کے لیے مصلے بچھتے تھے، اور غریب اگر پہلے سے آ کر بیٹھ جاتا اور مالدار بعد میں آتا تو غریب کو اٹھا دیا جاتا اور پیچھے کر دیا جاتا، یعنی دین کے نام پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا عبداللہ ابن مبارک سے، یہ بتاؤ انسان کون ہے، انسان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا علماء حق انسان ہے۔ تو پھر پوچھا بادشاہ کون ہے؟ فرمایا جو زاہد لوگ ہیں، عابد و زاہد، وہ بادشاہ ہے۔ کہا کمینے لوگ کون ہیں؟ کمینے ذلیل لوگ کون ہیں؟ تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں جو دیندار بن کر
دین کو بیچ کر دنیا کماتے ہیں وہ کمین اور ذلیل لوگ ہیں، اور دنیا کما کر دین کو بیچ کر دنیا کماتے ہیں اور جعلی تقدس دکھاتے ہیں، یعنی جعلی مقدس بنتے ہیں۔ مقدس بننے کا خوبصورت داڑھی کی تراش خراش، ہاتھ میں تسبیح، بغل میں مصلی، سفید کپڑے، اور اس کے بعد زبان پر قال اللہ قال الرسول، زبان پر قرآن حدیث، لیکن یہ تقدس صرف زبان تک ہے۔ دلوں میں گناہ کی محبت، دلوں میں عیاشیوں کی محبت، دلوں میں برائیوں کی محبت، دلوں میں گناہوں کی محبت۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں دین بیچنے والے سب سے ذلیل اور کمینے لوگ ہیں۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی دیندار اگر کسی مالدار کا احترام کرے مال کی بنیاد پر تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کو قتل کر دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کو کہاں ڈھونڈا کریں؟ آقا فرماتے ہیں مجھے مدینے کے کمزور لوگوں میں ڈھونڈا کرو، غریبوں کی محفل میں آیا کرو، میں تمہیں وہیں پر مل جایا کروں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ بڑا طویل سا عنوان ہے۔ قاضی تبرک نے دین کی پوری شبیہ بدل دی تھی، آج بھی دین کی شبیہ بدل دی گئی ہے، آج بھی دین کی شبیہ بدل دی گئی کہ آج اگر کوئی مالدار ہماری مسجد کو تھوڑا سا چندہ دے دوں اور غریب نہ دے سکے تو ہم دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ چندہ اس نے ہم کو نہیں دیا ہے، مسجد کو دیا ہے، بے شک بے شک، ہمارے مدرسے کو دیا، ہم کو نہیں دیا ہے، اس لیے ہمارے لیے دونوں برابر ہیں۔ آج ہم فرق کر رہے ہیں، اس لیے اللہ ہمیں توفیق دے، نیک توفیق دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے حکم فرمایا حبیب تو کبھی ان کمزوروں کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ مالدار کے قریب اگر کوئی ہو تو وہ سوچتا ہے میرے مال کی وجہ سے قریب ہے، لیکن غریب کا کوئی قریب ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ نہیں یہ میری اخلاص کی وجہ سے میرے قریب، میری محبت کی وجہ سے میرے قریب ہے۔ تو یاد رکھیں میں مالداروں کی مذمت نہیں کر رہا ہوں، جس کے پاس مال ہے اس پر اللہ کا فضل ہے، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن غریب طبقے کو جو ہم نظر انداز کرتے ہیں، بڑا عجیب سا ماحول بنتا جا رہا ہے ہمارے یہاں۔ اگر مالدار مسافہ کرنے ہم خیریت پوچھتے ہیں، غریب سے مسافہ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہوتا، یا تو ہماری ٹرین کا ٹائم ہو جاتا ہے، یا تو پلین ہمارا چھوٹنے لگتا ہے، یا تو دعوت میں کھانا ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، یہ حالات ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کی شان کیا ہے؟ ہمیں اس شان کو زندہ کرنا پڑے گا، اس فقیری کو تابندہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قربان جائے اللہ فرماتا ہے جو میرے بندوں کا دل خوش کرے وہ مجھے خوش کرتے ہیں، مجھے راضی کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گلزاری کے گھر آپ ٹھہرے، ایک کمزور تیل بیچنے والی بڑھیا کے گھر، قاضی تبرک نے مالداروں کو اپنے ہاتھ میں کر لیا، زمینداروں کو اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ پہلی مرتبہ صابر پاک مسجد گئے، صابر پاک بہت خوبصورت تھے، آپ کے حلیے کے مطابق بتایا جاتا ہے، آپ کا حلیہ یوں لکھا ہوا ہے، آپ کا میانہ قد تھا، پستی بمائل، آپ کا قد میانہ تھا، اور آپ بڑے خوبرو تھے، خوبرو اس طرح کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر کے پوتوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بڑے حسین و جمیل تھے۔ اور غوث پاک کا حسن کیا تھا؟ میرے امام فرماتے ہیں مصطفیٰ کا تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا۔ تو آپ مسجد گئے، مسجد میں گئے تو دیکھا تو لوگ بڑے متاثر ہوئے۔ اس وقت جو کلیر کی جامع مسجد تھی، بعض مورخین کے مطابق خزینۃ الاسفیاء، مسالک السالکین، اس طرح کے جو مصنفین اور مورخین ہیں، ان کے مطابق ایک وقت میں 10,000 سے زیادہ لوگ اس میں نماز پڑھتے تھے، ارد گرد کے لوگ جمعہ پڑھنے وہیں آتے تھے۔ تو صابر پاک جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب آپ گئے تو آپ وہاں پر کھڑے ہو گئے اور قاضی تبرک سے کہا، قاضی تبرک دیکھ میں علی کا بیٹا ہوں اور نبی کا شہزادہ ہوں، اس لیے یہاں خطاب کا حقدار میں ہوں، میں لوگوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں یہاں برسوں سے امام ہوں اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ خطاب آپ کریں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا خطاب ہمارا حق ہے، منبر و محراب ہمارا حق ہے، لیکن آپ جانتے ہیں یزید کے دور سے لے کر آج کے دور تک علی کی اولاد کے خطاب سے لوگ ہمیشہ ڈرتے رہے ہیں کہ جب بھی ان کی زبان کھلے گی تو یہ ہے علی کے بیٹے، جب بولنے لگیں گے تو چھا جائیں گے زمانے پر۔ اسی لیے
دمشق کے منبر پر بھی امام زین العابدین نے جب خطبہ شروع کیا، پہلے تو یزید نے ان کو تقریر کی اجازت نہیں دی، اور اگر بادل ناخواستہ پبلک کے اصرار پر اجازت دی، امام زین العابدین نے 2 حدیثیں اپنے نانا کی کیا پڑھی، اس لیے کہ جو علی و فاطمہ کی اولاد ہیں، دنیا کے سارے خطیبوں کو ایک طرف کھڑا کر دیں، اور جو فاطمہ وہ علی کا سچا اصلی خون ہے، ان کے پاس صحیفہ فاطمہ کا علم ہوتا ہے، جہاں تک لوگوں کی نظریں نہیں جاتی وہاں ان کے دل کا کنیکشن جاتا ہے، اس لیے دنیا میں وہ موتی جو کوئی نہیں لا سکتا وہ علی جو فاطمہ کی اولاد لاتی ہے۔ اسی لیے تو غوث الاعظم دستگیر نے جب خطاب شروع کیا تو بغداد کے سارے خطیبوں کی محفلیں سولی پڑ گئی، عبد القادر جیلانی کی محفل میں 70 ہزار لوگ آنے لگے۔ لوگ پاگل ہیں، تقریر کا موقع دیں گے، انہیں پتا ہے کہ جس دن موقع مل گیا ہماری محفلیں سولی پڑ جائے گی، کیونکہ علی کی اولاد جب بولے گی، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ۔ پوری دنیا میں اس دور سے لے کر بنو امیہ سے لے کر آج تک پابندی کی کوشش ہے، پابندی کی کوشش ہے، کیونکہ جب امام زین العابدین نے بولنا شروع کیا تو بے نمازی یزید کو بھی نماز یاد آ گئی۔ بے نمازی یزید، بھائی نماز کا وقت ہو گیا، اذان دو، اذان دو۔ امام زین العابدین ایک اذان ہوئی تو اس کا جی نہیں بھرا کہ اس کی آواز تو غالب ہے، یہ تو بڑا چلا کر بولتا ہے، اس کی آواز تو زین العابدین کی آواز تو غالب ہے، کہیں یہ دل نہ پھاڑ دے لوگوں کے۔ تو ایک اذان ہوئی، شروع کی، اس پہ دل، دوسرے کا تو بھی دے، تیسروں کا تو بھی دے، چوتھے کا تو بھی دے، 5 لوگوں کو کھڑا کر دیا، اذان ہونے لگی۔ اذان کا تو ادب کرنا تھا نا، نبی کا شہزادہ عمل نہ کرتا تو کون کرتا۔ امام زین العابدین چپ ہو گئے، جب چپ ہوئے نا منبر سے نیچے آ گئے، کہا تو نے وعدہ خلافی کی، کہا کہ کیسے کرتا، وفا کیسے کرتا، اس لیے کہ جس کی طبیعت میں جفا وفا کیسے کرتا، نہیں کروانا تھا۔ تو 5 اذانیں دلوائی، لیکن منبر سے آپ اتر گئے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تو امام زین العابدین نے کہا ہمیں چپ کرانے والے، منبر پہ قبضہ کرنے والے، محراب کو غصب کرنے والے، یہ محمد تیرے باپ کا نام ہے کہ سیدوں کے باپ کا نام ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تیرے باپ کا نام ہے واہ واہ کہ سیدوں کے باپ کا نام ہے؟ سبحان اللہ۔ ارے تم پابندیاں لگا کر بھی مجبور ہو کہ سیدوں کے نانا کا نام جب تک اذان میں نہ ہے تمہاری اذان مکمل نہیں ہوتی، اور جب تک نماز میں آل محمد پہ درود نہ پڑے تمہاری نماز مکمل نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، سبحان اللہ۔ قاضی تبرک نے کہا آپ کو خطاب کرنے نہیں دوں گا، تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مرضی تیری، لیکن بیٹھتے بیٹھتے آپ نے 2 جملے کہہ دیے، اور ان 2 جملوں کا اثر یہ ہوا صابر پاک کا۔ اٹھا کے تاریخ دیکھیں آپ یہ نہیں سمجھے میں ہوا میں گرے لگا رہا ہوں، میری عادت ہی نہیں ہے یہ، آپ اٹھا کر تاریخ دیکھیں 2 جملے کیا کہے ہیں، پوری مسجد کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تبرک صاحب بہت دنوں سے تبرک بانٹ رہے تھے لیکن دل پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، لیکن خون رسول نے کیا بولا تو دلوں کے تار چھیڑ دیے، اس لیے کہ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا۔ اصل میں نغمے کا کمال نہیں ہوتا، اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں، نہ نغمے کا کمال ہے نہ ساز کا کمال ہے، کمال تو ان انگلیوں کا ہے جو چلتی ہے تب وہاں سے آواز نکلتی ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، اس لیے کہ جب تک کہ دل سے بات نہیں نکلتی تو دل پہ اثر نہیں کرتی، اور دل اہل دل کے پاس ہوتا ہے، اور دل جب اہل دل کے پاس ہوتا ہے، قربان جائیں جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہو، پھر ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ ابھی بھی اللہ اکبر، رسول اللہ کا خون ہمارے درمیان بے فضل ہی تعالیٰ پوری کائنات میں موجود ہے، اللہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ تو قاضی تبرک 2-4 جملے کہے، مجمع کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ قاضی تبرک نے کہا آپ کون ہیں، کون ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں،
آپ نے عبد القادر جیلانی کا نام سنا، ان کا بیٹا عبد الوہاب جیلانی، ان کا بیٹا عبد الرحیم عبد السلام جیلانی، ان کا بیٹا علی احمد جیلانی ہوں میں۔ سبحان اللہ، مجھے صابر کہتے ہیں میرے ماموں، میرے پیر۔ سبحان وہ اللہ، کہا ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ کون ہیں، ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ جائیے اپنا کام کیجیے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ فرمایا کہ میرے پیر نے بھیجا ہے، اور یہ جو تو نے ڈکٹیٹرشپ کا قانون شروع کیا نا، یہ ختم کرنے آیا ہوں، ختم کر دوں گا، اس لیے کہ میں اسی لیے آیا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا ہم آپ کی چلنے نہیں دیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا آپ کو نماز بھی پڑھنے نہیں دوں گا۔ نبی کے شہزادے کو نبی کی مسجد میں نماز کی اجازت نہیں، اللہ، چور پڑے، ڈاکو پڑے، لٹیرے پڑے، زانی پڑے، شرابی پڑے، نبی کے شہزادوں کو اجازت۔ سب کے لیے جگہ ہے، نبی کے شہزادوں کے لیے جگہ نہیں۔ یہی کسی کا نام یزیدیت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ جی جی بے شک، یزیدیت روپ بدلتی ہے، نام بدلتی ہے، لیکن اس کی کیا بات، حقیقت نہیں بدلتی۔ جی، یزیدیت کا مختصر تعارف یہ ہے، جو سیدوں کا دشمن ہوگا وہ یزید ہوگا وقت کا، اور اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ بے شک، بے شک، اصطلاح اسی کا نام ہے، ہے، اس لیے کہ اگر آل حسین زندہ ہے بے شک، خون رسول کی بنیاد پر، تو آل یزید بھی موجود ہیں بغض اہل بیت کی بنیاد پر۔ بے شک، بے اور شک، جب تک ایمان قرار نہیں پا سکتا جب تک آل محمد کی محبت نہ ہو، کیونکہ حضور کی محبت ایسے تھوڑی مل جاتی ہے، جب تک آل کی محبت نہ ہو، رسول پاک کی محبت نہیں ملتی۔ نکال دی گئے مسجد سے، لوگ بیان کرتے ہیں صابر پاک نے مسجد گرا دی، نہیں، بہت غلط ہے یہ۔ پہلی بار مسجد سے نکالے گئے، آپ حسرت سے دیکھتے رہے، جمعہ سب پڑھتے ہیں، میں نہیں پڑھتا، میرے نانا نماز لانے والے ہیں اور میں نہیں پڑھتا نماز، جمعہ کی نماز مجھ سے چھوڑی جاتی ہے۔ آپ گئے اور آپ نے نماز ظہر ادا کی گلزاری کے گھر پہ، اور بابا صاحب کو خط لکھا، بابا صاحب دیکھو ایک قاضی تبرک نے ایسا کیا، اور زموان ہے اس کا پکا بھگت، مالداروں کو اس نے ہاتھ میں لے رکھا ہے، وہ چلنے نہیں دیتا، اب آپ کیا کہتے ہیں، آپ بتائیں۔ بابا صاحب نے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں لکھی، اور قرآن حدیث لکھ کر کے وہ خط علی ملا ابدال کے ہاتھوں۔ اچھا یہ ابدال کون ہوتے ہیں؟ ابدال وہ ہوتے ہیں جو اتنے نرم دل ہوتے ہیں، جو کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے، کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے۔ رہنے دو، یہ صابر پاک کی محفل ہے، ابھی چائے رہنے دیں آپ، اے بابو جو بھی لائے ہو نا رہنے دو، صابر کی محفل ہے، ابھی صبر کریں گے، اسلام کے بعد سب ہوگا۔ جی جی، صلاۃ اسلام کے بعد سب ہوگا، ابھی نہیں، بتوجہ بٹے گی تو توجہ فرمائیے، بھی وقت زیادہ ہوا ہے اور بہت شارٹ کر رہا ہوں میں، بہت مختصر۔ تو بابا صاحب نے قرآن حدیث کی روشنی میں خط لکھا۔ بابا صاحب بہت بڑے عالم تھے، صابر پاک خود بھی بڑے عالم تھے۔ پورا وہ نصاب جو اس زمانے کا 25 سال کا نصاب ہوتا تھا، ابھی 8 سال کا 5 سال کا نصاب، اس زمانے میں 25 سال کا نصاب ہوتا تھا، 25 سال کا نصاب بابا فرید سے صابر پاک نے صرف 2 سال میں پڑھا تھا۔ سبحان اللہ، یہ اتنے بڑے پائے کے عالم تھے صابر پاک۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ جو مزاروں میں سو رہے ہیں نا فقیروں کی حیثیت سے، ان کو کچھ نہیں آتا، سب ابھی آنے لگا ہے۔ ارے ان کو وہ آتا تھا جو آپ کا دماغ وہاں تک نہیں جا سکتا۔ بے شک، بے شک، وہ لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہوتے تھے۔ اگر صابر پاک کے علم دین پر، ان کی فقہی بصارت پر، علم حدیث پہ گفتگو کی جائے تو اس کے لیے ایک ایسا مجمع چاہیے جو اہل علم ہو، ورنہ آپ کو بہت مشکل لگے گا، آپ کو کہے گا سید صاحب نے کیا چھیڑ دیا۔ تو جو چیزیں مشکل ہوتی ہیں میں اس کو تھوڑا چھوڑتا ہوں، کیونکہ مجھے آپ کے ذوق کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے، اور میرے ساتھ علماء کی بڑی ٹیم بھی ہوتی ہے۔ پروگرام کے بعد وہ کہتے ہیں مجھے آج تھوڑا سا طبیعت خراب لگی آپ کی، یعنی میں سمجھ جاتا ہوں کہ ان کو تقریر اچھی نہیں لگی، تو یہ کہتے ہیں اس طرح سے، تو ان کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے۔ یہ لوگ رعایت نہیں کرتے، میری دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں، اور اللہ کرے یہ کہتے رہے تاکہ گاڑی صحیح چلتی رہے، پٹری پر چلتی رہے، اور کبھی غلطی بھی ہو جاتی دیتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ غلطی انسان پاک تو ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، انہیں باکرامت رکھے، انہیں عروج و سربلندی عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا، بابا صاحب نے خط لکھا، دیکھو صابر حق پر ہے اور صابر کی اطاعت کرو، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے مرتبے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور جب وہ خط علی ملا ابدال لے کر کے، علی ملا ابدال فجر میں نکلتے تھے، زہر میں واپس پاک پٹن سے آ جاتے تھے، اتنا لمبا سفر۔ علی ملا ابدال، اتنی طاقت اللہ نے ان کو دی تھی، اور اس کا بڑا ثبوت ہے۔ آپ دیکھو، میں ہر بات کا ثبوت ابھی یہاں نہیں دے سکتا، لیکن اشارہ کرتا ہوں، اگر اس کا ثبوت چاہیے تو آپ سورہ نمل میں اٹھا سکتے ہیں۔ آصف ابن برقیہ نے پلک کے جھپکتے وہ تخت لایا نا، اس لیے کہ مجمع میں کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں نا جو ٹپنی کرنے کے لیے آتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے تو ہم تھوڑا سا نوٹ کر لیں گے، اور تھوڑا سا 8 دن کے لیے ہوٹل پہ بیٹھنے کے لیے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ایک عنوان بھی مل جاتا
جاتا. میں کہتا بہت اچھی بات ہے, لیکن میری گفتگو تو عاشقوں سے ہے, اہل عشق سے. یہ عشق عاشقوں کی محفل ہے. لیکن جہاں تک دلیل کی بات ہے, ایک ایک بات پر میں دلیل پیش کر سکتا ہوں. قرآن کا چھوٹا سا طالب علم ہوں, علم کا کوئی غرور نہیں, اس لیے کہ جن کے در سے وابستگی ہے, جن کے خون کی خیرات ملی ہے, وہ بہت بڑے لوگ ہیں, ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے. تو عرض کر رہا تھا, حضرت بابا صاحب نے خط لکھا, علیم اللہ عبدال کو کہا کہ لے جاؤ. خط حضرت صابر پاک نے پڑھا, کہا لے جاؤ, اس کے نام آیا تو اس کے پاس لے جاؤ. تبرک کے پاس جب خط پہنچا, قاضی تبرک کے پاس, وہ اپنے وقت کا بڑا علامہ کہلاتا تھا, اس نے خط پڑھا اور کہا کہ یہ کون فرید ہے, اور خط پھاڑا اور پھاڑ کر کے پھینک دیا. علیم اللہ عبدال نے وہ خط اٹھایا, اٹھانے کے بعد اس کو چوما صابر پاک کی بارگاہ میں. اس نے تو خط پھاڑ دیا اور اس نے کہا کہ یہ سب میں نہیں مانتا, یہ کرامتیں اور یہ ولایتیں اور یہ اور وہ آپ نہیں مانتے سب, ہم تو بس اپنے آپ کو ہی مانتے ہیں. دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ بڑی خطرناک مخلوق ہے جو کسی کو نہیں مانتے, اور یہ بڑے بدترین لوگ ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کی تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے. اس لیے کہ دوسروں کو, آقاؤں کو مانو گے تو تب دنیا تمہیں آقا بنائے گی, لیکن اگر آپ کسی کو نہیں مانو گے تو آپ کو کون مانے گا. قاضی تبرک نے پھاڑ دیا, پھینک دیا. علیم اللہ عبدال وہ خط اٹھا کر لائے, صابر پاک نے اس کو چوما, آنکھوں پہ رکھا, سر پہ رکھا, اور اسی خط کو لپیٹ کر پھر دوسرا خط لکھا. بابا صاحب دیکھا آپ کے خط کے سب, ہماری توہین کی ہمیں برداشت ہوا, آپ کی توہین کہہ رہے ہیں ہم برداشت نہیں کریں گے. وہ خط گیا. خط کے بعد دوسرا خط زموان کے نام آیا, قیام الدین اس کا نام تھا. اس سے کہا تو سدھر, یہ تجھے غلط پٹی پڑھاتا ہے, اس کے حملے سے نکل, اس کی شرارت سے نکل. قیام الدین کے پاس خط آیا تو چونکہ اس کو بڑا ڈرا کر کے رکھا تھا, اس نے صابر پاک کے حوالے سے بڑے کان بر رکھے تھے, وہ جادوگر ہے, وہ ساحر ہے, اور وہ یہ ہے اور وہ ہے. تو غلط پروپیگنڈے کا تو کوئی بھی شکار ہوتا ہے. یاد رکھیں, جب بھی کسی کے متعلق کوئی بات کان پر آئے, اہل علم کا انداز ہوتا ہے اس کی تحقیق کریں. اور قرآن بھی یہ کہتا ہے جب تمہارے پاس فاسق خبر لائے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو, اسے جانچ لو کہ بات کیا ہے. قیام الدین کو اس نے بہت ورگلا رکھا تھا. قیام الدین کے پاس خط آیا, اس نے جو ہے وہ تبرک کو پیش کیا, قاضی تبرک کو, اور قاضی تبرک جو ہے اب اس نے یہ خط پیش کیا تو اس نے وہ بھی پھاڑ دیا. علیم اللہ عبدال نے وہ پھٹا ہوا خط پھر اٹھایا, اللہ کر کے چلے. اس کے بعد تیسرا خط صابر پاک نے لکھا. دیکھو اس قدر جو ہے وہ صابر پاک صبر. میں حیران رہتا تھا کہ بعض کتابوں کے اندر یہ ہے کہ ایک ہفتے میں مسجد جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئی. تو میں نے سوچا کہ جس کا لقب صابر ہو, پھر انہوں نے اتنی اجلت کیوں کی ہے. تو بہت کتابوں کو میں نے چھانا کہ حقیقت تک پہنچنا چاہیے. بچپنے سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ پہلی ہی نشست میں مسجد سو گئی, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ روایتوں کو درایتوں پر بھی پرکھنا پڑتا ہے نا. تو اتنا لمبا عرصہ گزرا ہے اس کے اندر. بعض مورخین نے لکھا یہ سب ہوتے ہوتے تقریباً جو ہے وہ 6 ہفتے کا عرصہ گزرا, بعض کہتے ہیں 11 مہینے کا عرصہ گزرا, تقریباً 1 سال گزرا اس کے اندر. بہرحال جو بھی ہو, تو اس کے بعد تیسرا خط بابا صاحب کے پاس لکھا. تو بابا صاحب نے اس میں ایک جملہ لکھا, کلیئر میں نے تجھے سونپ دیا اور وہ تیری بکری ہے. جملہ دیکھے بابا صاحب کا, بابا فرید کا جملہ, کلیئر تیری بکری ہے, چاہے تو اس کا گوشت کھا, چاہے تو اس کا دودھ پی. یہ جملہ فرمایا. قربان جائیں کیا ادیبانہ انداز ہے. صوفیاء کرام کو اللہ نے کیا علم دیا ہے. کلیئر تیری بکری ہے, یا گوشت کھا یا دودھ پی. اب جیسے یہ ہوا تو وہ خط آیا, تو علیم اللہ عبدال کو بابا صاحب نے کہا علیم اللہ اس میں بابا صاحب نے ہمیں اجازت دی ہے. صابر پاک نے فرمایا, اور جیسے ہی آپ نے جو وہ زمین کو دیکھا غصے سے صابر پاک نے, تو 3 زلزلے آئے کلیئر کی زمین پہ. تو چونکہ وہ جو قیام الدین تھا وہ ڈر گیا, اور اس نے تبرک قاضی کو بلا کے کہا دیکھ یہ صابر علی احمد کو ستانے کا نتیجہ ہے, توبہ کر لیتے ہیں, چل کر ان کو منا لیتے ہیں. اس نے کہا یہ جادو ہے, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. میرے پاس ایک عورت ہے, دیکھ رہے ہیں آپ کتنی شرافت اس مولوی کی, کہ میرے پاس ایک عورت ہے وہ جادوگر ہے, اور وہ تجھے 3 نہیں بلکہ 11 مرتبہ زمین ہلا کر بتا سکتی ہے. بلوایا اس عورت کو, اور بلا کر کے اس نے زمین پر کچھ انتر منتر پڑھے, تو زمین اس کو ہلتی ہوئی نظر آئی. دیکھو کرامت میں, معجزے میں اور جادو میں فرق یہ ہوتا ہے, کرامت سے زمین ہلائی جا سکتی ہے لیکن جادو سے زمین ہلائی نہیں جا سکتی. تو پھر ہلتی کیسے ہے زمین؟
आंखों पे असर किया जाता है, जादू आंखों पे किया जाता है तो जमीन हिलती हुई नजर आती है। यही है, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया मिलादुन नबी के जलसे में किसी इज्तिमा में, कि वो जो सांप बना नहीं सकते थे, रस्सी को कोई सांप नहीं बना सकता जादूगर, बल्कि वो रस्सी को नहीं आंखों पर जादू करते थे, तो रस्सियां लोगों को सांप नजर आती थी। तो ये आंखों पर जादू होता है, जमीन और आसमान पे जादू नहीं हो सकता। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो औरत ने कयामुद्दीन की आंखों पे जादू कर दिया, उसको 11 मरतबा जमीन हिलती हुई नजर आई, वो बेफिक्र हो गया। इसी में जुमा का दिन आया। जुमा के दिन हजरत साबिर पाक मस्जिद फिर गए, क्योंकि आप जुमा पढ़ना चाहते थे। अब गए तो पहली सफ में बैठे, उसके बाद काजी तबर्रुक के आदमी आके कहते यहां से उठो, आपकी जगह नहीं है, यहां काजी साहब की जगह, काजी तबर्रुक यहां बैठेगा। फरमाया कि हम फकीर लोग हैं, पहले से आए हैं और अल्लाह के घर में बैठे हैं, किसी का घर तो है नहीं ये, और आप हमें यहां से उठाते हैं। तो कहा कुछ नहीं, आप उठिए। तो आप उठे और दूसरी सफ में गए, दूसरी सफ में गए। दूसरी सफ से उठने के बाद आप तीसरी सफ में गए, तीसरी सफ वालों ने भी उठा दिया, ये हमारी जगह है, आप चौथी सफ में गए। ये आपके साथ हुआ है, किसी सफ में बैठने नहीं दिया गया। हालांकि उससे पहले एक वाकया और हुआ था, वो बड़ा मशहूर है, मैं उसका सिर्फ इशारा देता हूं, इससे पहले बयान कर चुका। मस्जिद में हजरत साबिर पाक को कयामुद्दीन ने कहा था कि अगर आप अल्लाह के वली हैं, बरगजीदा बंदे हैं, तो मेरी बकरी 3 महीने से गुम है, वो है कहाँ, आप उसका जिक्र करें। आपने 27 लोगों को खड़ा किया मस्जिद में से, वो जो नमाजी थे ना, वो नमाजी जो बकरी चुरा ले गए थे, 27 लोगों को खड़ा किया, कहा इन्होंने चोरी की है। कहा अली अहमद हम पे इल्जाम न लगाओ, ये कैसी बात आप करते हैं कि हमने चोरी की, हम नमाजी लोग हैं। क्या बात। आपने फरमाया कयामुद्दीन तेरी बकरी का कोई नाम है? उसने कहा हाँ है। फरमाया नाम लेके पुकार। सुभान अल्लाह। बकरी का नाम लेके पुकार। 3 महीने हो गए बकरी चोरी हुए, लोग खा के हजम कर गए, पाखाना कर गए, और साबिर पाक ने तो उसका नाम लेके पुकार। तो जैसे ही बकरी का नाम लेके पुकारा, 27 लोगों के पेट से यूं आवाज आई, मुझे इन लोगों ने ज़बा किया, इसने यहां ले जाकर के भून के खाया, उसने वहां ले जाकर सालन बना के खाया, उसने वहां ले जाकर के इस अंदाज में खाया। सारी तफसीलात बकरी बता रही है। अब अगर कोई साबरी बनता है कि हम भी साबिर पाक के सिलसिले के हैं, तो वो ये तो अकीदा रखे कि साबिर तो बकरी से भी बुलवा लेते हैं, बेशक, बेशक। और वो भी किस बकरी से, जो पेट में जा करके घुल करके पाखाना बनकर निकल चुकी है। बेशक, बेशक। जब साबिर के बुलवाने की ये शान है, तो साबिर पाक के नाना की शान का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चिश्ती साबरी कहलाने से काम नहीं चलेगा। बेशक, बेशक। आप उस वक्त तक साबरी और चिश्ती नहीं हो सकते, कादरी नक्शबंदी नहीं हो सकते, जब तक इन आकाओं के अकीदे पर आप अपना अकीदा ना लाएं। बेशक। लोग अजमेर शरीफ भी जा रहे हैं, अब लोग अजमेर शरीफ भी जा रहे हैं। कल तक के यही चादरें बिदत थी, यही शिरक थी, यही हराम थी, और यही बुत परस्ती थी। वो खड़ी पूछते हैं, ये अड़ी पूछते हैं, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन जब अमेरिका ने रुख बदला और सऊदी से सर से हाथ हटाया, तो लोगों ने कहा अब कहीं पनाह नहीं मिलेगी, बेशक। पनाह तो अली के लाल की बारगाह में मिलेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान हुजूर गरीब नवाज। जब मदरसे के पगड़ी वालों की यहाँ पनाह नहीं मिलती, तो अली की औलाद की चादर वालों की यहाँ पनाह मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर चादर की टोकरियां उठानी ही पड़ती है। बेशक, हक। और अल्लाह बता देता है, अल्लाह बताता है कहां तक नाक लगाओगे मेरे महबूबों से और महबूब के शहजादों से, सब पर पड़ी तो मुश्किल कुशा की बारगाह में आए। अब तुम कब तक कहां तक भागोगे? रस्सी तो अल्लाह के हाथ में है। अब तुम पर मुश्किल आएगी तो मुश्किलों का हल मुश्किल कुशा अली के बेटे मोइनुद्दीन के दरबार में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। लोगों ने वहां भी कहा, मैंने राजस्थान के अखबारात पढ़े तो कहा हम भी चिश्ती है, हजरत मोइनुद्दीन साहब से हमारा भी सिलसिला मिलता है। हमने कहा मोइनुद्दीन साहब से मिलता है, मोइनुद्दीन का मतलब तो बताओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मोइनुद्दीन का मतलब होता है दीन की मदद करने वाला, दीन का मददगार। जब मोइनुद्दीन बंदों की मदद नहीं कर सकते तो दीन की मदद कैसे कर सकते हैं? क्या बात है। मोइनुद्दीन कहने से बड़ा शिर्क क्या होगा? लेकिन बात यह है, हक वो है जो सर चढ़ कर बोलते हैं। बेशक, बेशक। सुन्नियों, अपना मसलक 1857 के बाद का नहीं है। जी जी जी, बेशक, कि हमें बार बार कुलाटियां खानी पड़े,
ہم بار بار کلاٹیاں نہیں کھاتے. ہمارا موقف مسجد نبوی سے جو آ رہا ہے وہی کربلا میں تھا, وہی نجف میں تھا, وہی بغداد میں تھا, وہی کاظمین میں تھا, وہی مشہد میں تھا, وہی اجمیر مقدس میں تھا, وہی دلی محبوب الہی میں تھا, وہی بختیار کاکی میں تھا, وہی کچوچے مقدسہ میں تھا, وہی دیوا شریف میں تھا, وہی مارا مطارہ میں تھا, وہی بریلی شریف میں تھا. ہمارا موقف کبھی بدل نہیں سکتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, اتحاد اہل سنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے کہ جھوٹ کی پہچان ہوتی وہ ہر دن الگ ہوتا ہے, اور سچ کی پہچان ہوتی وہ ہر دن ایک ہی ہوتا ہے. کروڑ مرتبہ بلواؤ ایک ہی ہوتا ہے. ہمیں کتنا ستایا جائے, کتنا مذاق اڑایا جائے, ہم یہی کہتے ہیں چادر چڑھانا جائز ہے, فاتحہ پڑھنا جائز ہے, پھول چڑھانا جائز ہے, میلاد کا جلوس نکالنا جائز ہے. ہم ہر مرتبہ ہمارا موقف یہی ہوتا ہے. پیدائش سے لے کے موت تک ہمارے باپ دادا بھی یہی کہتے رہے, ان کے 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 باپ دادا بھی یہی کہتے رہے. ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. ہم نے کبھی اپنا موقع, اور نہ شہروں کے مطابق موقع بدلتا ہے. ہم سعودی میں اسی لیے ہتھکڑیاں پہنائے جاتے ہیں کہ وہاں جا کر بھی ہم نہیں بدلتے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جیسا دیس ویسا بھیس, ہم وہ لوگ نہیں. یہاں آئے تو حنفی ہو جائیں, وہاں جائے تو پھر کچھ اور. ہمارا یہ موقف نہیں. مار کھائیں گے, لٹیں گے, پٹیں گے, لیکن کبھی اپنے موقف عقیدے کا نہیں چھوڑتے. اس لیے کہ حق ہے نا, حق چھوڑا نہیں جا سکتا. یک گیر محکم بگیر, یہ اولیاء کا مسلک یہی ہے, ان کا فرمانا یہی ہے. یہ کبھی جو ہے آدھا تیتر آدھا بٹے, ادھر گئے تو ادھر, ادھر گئے تو با مسلمہ اللہ اللہ, با برہمن رام رام. یہ اسلام نہیں ہے. یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ ہنس کر اس کو اڑائیے گا نہیں, یہ میرے دل کی آواز ہے. اگر چادر چڑھانا شرک تھا تو آج بھی شرک ہے. تو کل آپ موحد تھے تو آج آپ مشرک ہو گئے. اور اگر اس دن وہ شرک نہیں تھا, آج عین اسلام ہو گیا, تو پھر تم ہمیں گالیاں کیوں دیتے رہے؟ آپ کیوں ہمیں گالیاں دیتے رہے؟ ہمیں تو یہ تانا دیا جاتا, کیا تمہارے ولیوں کو ٹھنڈی لگتی ہے جو تم چادریں چڑھاتے ہو؟ یہ آپ نہ کریں. ہم تو یہی کہتے ہیں, لوگوں متحد ہونے دو قوم کو, پوری دنیا کو اتحاد پر آ جانے دو. اس لیے کہ یہ امت اتنی لٹ رہی ہے, نیوز دیکھتے ہیں تو ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے. کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن کسی مسلم بچی کی آبرو نہ لٹتی ہو. بیت المقدس کے اندر ایک ایک قوم کی بچی کے ساتھ یہودی کے 8-10 سپاہی اسرائیل کے زنا بالجبر کرتے ہیں. ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں. ملک شام کے جوانوں کے پاس کفن تک نہیں ہے, اور ابھی تک کہ ہم اسی پہ لڑتے رہیں گے کہ میلاد النبی منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. ابھی تک ہم اسی پر لڑتے ہیں, مناظرہ کرتے رہیں گے کہ نبی کو علم ابھی تھا یا نہیں تھا. ہم ابھی تک یہ لڑتے رہیں گے کہ نبی سے محبت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ابھی تک ہم اسی پہ لڑتے رہیں گے کہ انگوٹھا چومنا جائز ہے کہ ناجائز ہے, بچہ چومنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. اس پہ کبھی مناظرہ نہیں ہوا. اور انگوٹھا چومنا جائز ہے کہ ناجائز ہے, اس پر اتنی تقریریں. میری قوم کے جوانوں, چہرے پہچانو, آؤ اتحاد کریں, پوری قوم کو متحد کر دیں. لیکن متحد اوس و خجرج جس پر متحد ہوئے تھے, ہاں یہودیت سے نکل کر جس ذات میں متحد ہوئے تھے, عیسائیت سے نکل کر جس ذات پر متحد ہوئے تھے, مکی اور حبشی, مکہ اور حبشہ سے نکل کر جس ذات پر متحد ہوئے تھے, آؤ ہم بھی اسی ذات محمد الرسول اللہ پر متحد ہو جائیں. ان کے عشق کی بات کریں, ان کے محبت کی بات کریں, ان کے پیار کی بات کریں, ان کے علم کی بات کریں. لوگوں, آپ نے کبھی مدر ڈے منانے پر کوئی اختلاف نہیں کیا. آپ نے کبھی یوم اساتذہ منانے پر کوئی اختلاف نہیں کیا. آپ نے کبھی سعودی ڈے منانے پر کوئی اختلاف نہیں کیا. لیکن آپ نے کیوں اختلاف کیا یوم ولادت رسول منانے پر؟ ٹھیک ہے, اگر نیکی سمجھ کر نہیں منا سکتے تھے چپ رہتے. ہم نے کب کہا کہ جو نہ منائے وہ کافر ہو جاتا ہے؟ ہم یہ تو نہیں کہتے جو نہ منائے وہ مشرک ہو جاتا ہے, جو نہ منائے وہ گستاخ رسول ہو جاتا ہے. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا.
لیکن اتنا ضرور ہے، آپ نہیں منا سکتے تو منانے کو ناجائز بھی مت کہیے، آپ نہیں منا سکتے تو منانے والوں کو تانا بھی مت دیجیے، اس لیے کہ آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ کا مقدر ہے، آپ کی تقدیر ہے۔ اس لیے کہ ابو جہل پڑوس میں رہتا تھا لیکن پہچان نہ سکا، بلال حبشہ سے آیا تھا، پہچان گیا تو کعبے کی چھت پہ نظر آیا۔ سب کا مقدر نہیں ہے، اس آقا سے پیار کرنا سب کی تقدیر میں نہیں ہے، لیکن بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، لوگوں لڑو نہیں، صحابہ کے اہل بیت کے عقیدے پہ اتحاد کرو، اور 1857 کے عقیدے پہ جو انگریزوں نے دیا ہے اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ کر آگ لگا دو، کوئی بھی اس کے متعلق باتیں کرے پھینک دو اس عقیدے کو، فرسودہ ہے وہ عقیدہ، ملعون ہے وہ عقیدہ۔ جرمنی اور برطانیہ کی خاک چھاننے کے بعد ڈاکٹر اقبال نے قوم کو یہی تو فکر دی تھی، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماوست، اگر باؤں نہ رسیدی تمام بولا بیس، دین پورا کے پورا محمد الرسول اللہ کا نام ہے، اگر ان سے دور ہو گئے تو ابو لہب بن جائے گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بکری قیام الدین کا بکری کو آواز لگا، اس نے بکری کو آواز لگائی، بکری نے پکار کر کے کہا، تو قیام الدین متاثر ہو گیا۔ جب متاثر ہوا تو اس نے کہا قاضی تبرک سے، قاضی صاحب یہ تو اللہ کا ولی، کہا نہیں یہ بھی جادو ہے، یہ بھی جادو ہے، یہ نہیں مان۔ آپ غور فرمائیں، جس کی وہ آپ مالیگاؤں کی زبان میں کہتے ہیں جس کی کھجا کر آتی ہے پھر وہ کبھی نہیں مانتا۔ نہیں یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ سچی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہاں، تو بڑی عجیب سی چیز ہے، یہ بڑی خطرناک سی چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد پہلی صف سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، چوتھی سے پانچویں، اور جب قاضی صاحب جو ہے خطبہ دے کر کے جب نماز انہوں نے شروع کی تو نماز شروع کی تو صابر پاک بڑی حسرت سے دیکھتے رہے، ہائے میرا جمعہ، پھر جمعہ جاتا ہے، اس لیے کہ جمعہ کتنی اہم نماز ہے، پھر جمعہ جاتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صابر پاک کو آگے کر دیتا، خود پیچھے ہو جاتا، آج صابر پاک کے ساتھ اس کا بھی ذکر ہوتا۔ میں بھی ذکر کروں گا کن کا ذکر ہوتا ہے صابر پاک کے ساتھ۔ صابر پاک کے ساتھ ایک فاختہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، وہ فاختہ ایک چھوٹی سی فاختہ سمجھتے ہیں نا، وہ چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے، اس کا بھی ذکر ہوتا ہے فاختہ کا۔ کیوں ہوتا ہے بھی عرض کروں گا اختصار میں، اور گفتگو ختم کروں گا، ہے نا، ختم، ٹائم بھی ہو گیا ہے، لیکن آپ میری طرف توجہ رکھیں، جب تک میں نہ کہوں اٹھنا نہیں، صابر پاک کے نام پہ بیٹھ۔ تو جب آپ بالکل باہر ہو گئے اور اس نے نماز شروع کی، حیرت ہے، درود ابراہیم میں آل محمد پر درود پڑھنا ہے اور برکت کی دعا کر، اور آل محمد کو مسجد سے باہر کر دیا۔ یہی تو منافقت ہے، اسی کو منافقت کہتے ہیں، اسی کو یزیدیت کہتے ہیں۔ آپ زینے پہ کھڑے ہوئے اور جب زینے سے نیچے اترے، مسجد کو دیکھتے رہے، بڑی خوبصورت سی مسجد تھی، بڑی مسجد تھی، وقت کے بادشاہ نے بنایا تھا۔ لوگ کہتے ہیں اس کو سلطان شمس الدین التمش کی بنائی ہوئی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں ناصر الدین کی بنائی تھی، جس کی بھی بنائی تھی، لیکن بڑی خوبصورت مسجد تھی وہ۔ جب وہ رکوع کرنے لگے تو صابر پاک نے کہا، مسجد سب رکوع میں گئے اور تو کیوں کھڑی ہوئی ہے، تیرا قیام کیوں ہے؟ جب سب رکوع کرتے ہیں تو تیرا قیام کیوں، تو بھی رکوع کر۔ اور اس کے بعد اتنا کہنا تھا کہ وہ مسجد گر گئی، مسجد گری تو سب دب گئے، مر گئے اس میں سے۔ بڑی مشہور سی کرامت ہے کہ گلزاری آئی، حضرت وہ میرا بھی بیٹا اس کے اندر تھا نا، فرمایا کہ کوئی بھی لاش کا ہاتھ پکڑ کے اپنا بیٹا سمجھ کے نکال لے، یہ خاص بات ہے اس کا۔ ابھی تک آپ نے یہی سنا ہے نا کہ اپنا بیٹا نے، ارے جا 10,000 مصلی ہوا ڈھونڈتی کہاں پھرے گی وہ؟ تو صابر پاک نے اپنی ماننے والی کو یہ بھی تکلیف نہیں دی کہ بیٹا ڈھونڈنا ہے۔ حادثے میں لوگ لاشیں ڈھونڈتے ہیں، حادثے میں لوگ لاشیں ڈھونڈتے ہیں، لوگ کہتے ہیں گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کر نکلو۔ حادثے چہرے بھی بدل دیتے ہیں، اور بدل نہیں دیتے، وہ تو جیب کا پتہ بھی جلا دیتے ہیں۔ حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ جیب کا پتہ بھی جلا دیتے ہیں، لیکن صابر پاک کے پاس گلزاری آئی، اور آنے کے بعد کا حضرات مسجد تو گری، سب دفن ہو گئے بغیر کفن کے۔ آل محمد اور اہل بیت کے گستاخوں کو کفن بھی نہیں ملتا۔ نہ عائشہ کے گستاخ کو کفن ملتا ہے،
نالی کے گستاخ کو کفن ملتا ہے، اور اگر کوئی لپیٹ دے بھی دے تو فرشتے چھین لیا کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ۔ اگر آپ سمجھ گئے تو اللہ آپ کو بڑی لمبی عمر عطا فرمائے۔ میری سنی قوم بڑی سمجھدار ہے۔ گلزاری نے کہا حضرت میرا بچہ حادثے میں گیا، تو یہ کہتے جا ڈھونڈ لے، تو پھر ڈھونڈ لے تو پیر کس دن کے لیے ہے؟ اور ڈھونڈ لے تو پیر کس دن کے لیے؟ کہا کسی بھی لاش کا ہاتھ پکڑ کر اپنا بیٹا سمجھ کر اٹھا لینا، جیسے وہ بڑھیا نے ایک لاش جو سامنے ہی پڑی تھی اس کو اٹھایا، بیٹا اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا ہے۔ جب ایسا عقیدہ ہو تو صابری بنے گا، اس لیے کہ صابری کوئی دکان کا نام نہیں ہے، صابریت کسی آئٹم کا نام نہیں ہے، صابری کسی مٹھائی کا نام نہیں ہے۔ ہاں میں آپ کو بہت دل کا درد پیش کر رہا ہوں، ہم قادری ہیں، اشرفی ہے، برکاتی ہے، لیکن صابر پاک کا ہمارا عقیدہ ایک ہے، ہم بھی صابری ہیں۔ صاحب البرکات سے ہمارا عقیدہ ملتا ہے تو ہم بھی برکاتی ہیں، مخدوم پاک سے عقیدہ ملتا ہے تو ہم بھی اشرفی کے چوچوی ہیں، اس لیے کہ عقیدے بناتے ہیں اور ہم سب کا عقیدہ ایک ہے، اس لیے ہمارے اندر کبھی اختلاف ہوا نہیں تو اتحاد کی بات کیسے؟ ہاں ہمیشہ متحد، اس لیے کہ جب تک عقیدہ ایک رہے گا ہمارا اتحاد قائم رہے گا۔ اتحاد عقیدے کا ایک ہونے کا نام ہے۔ ہاں تو صابر پاک کی وہ مریدہ اٹھا لیا، مل گیا اس کو بچہ۔ اب صابر پاک نے فرمایا تعاون تو کدھر ادھر آ، اور جو بچے ابھی جو نہیں تھے ان کو ہی پکڑ۔ تو لوگ تو بھاگنے لگے، کچھ لوگ مرنے لگے۔ اچھا آپ یہ سوچیں گے کہ یہ سید صاحب یہ بھی کوئی کرامت ہے؟ آپ کرامت بیان کرنے بیٹھے ہیں کہ صابر پاک کی معاذ اللہ بے ادبی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا بھائی کیا ہوا؟ کرامت مسجد گرا دینا بھی کرامت ہے۔ میں نے کہا قرآن پڑھ۔ قرآن سے ہٹ کے کہوں تو مجھے مار ڈال، اس لیے کہ وہ خطیب جینے کا اس کا حق ہی نہیں ہے جو قرآن کے خلاف بات کرے۔ 11واں پارہ پڑھ، سورۃ التوبہ پڑھ۔ اللہ نے محبوب سے کہا حبیب گرا مسجد، حبیب تو مسجد بنانے آئے تھے، حبیب مسجد بنانے آئے تھے، اللہ حبیب سے کہہ رہا محبوب اس مسجد میں جانا نہیں۔ اگر یہ آیت قرآن میں نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی مالیگاؤں میں تقریر نہیں، مالیگاؤں میں کیا پوری زندگی کبھی کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن اگر یہ قرآن میں ہے تو پھر صابر پر الزام کیوں ہے کہ انہوں نے مسجد گرائی؟ ارے جب رسول اللہ نے گرائی تو صابر پاک نے گرا کے کون سا جرم کیا؟ تو اب آپ کہیں گے پھر کون سی مسجدیں سنبھالی جاتی ہے؟ جو مسجد کا ممبر نبی اور آل نبی کا وفادار ہو وہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اور جس ممبر سے نبی اور آل نبی کی بے ادبی ہو، پھر جو صابر پاک نے کیا ہے، جو قرآن نے فرمایا ہے، قرآن جو کہتا ہے اللہ اکبر اللہ یعوذ باللہ، کتنی بڑی بات کہی ہے قرآن نے۔ کوئی قرآن اٹھا کے پڑھے، قرآن اٹھا کر کے اللہ اکبر، سیریس لو اس بات کو، غور تو کرو۔ قرآن نے کہا جس مسجد میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف منصوبے بنے، قرآن کہتا ہے حبیب اس کو توڑ، اور صرف توڑا نہیں بلکہ توڑ کر آگ لگوائی حضور نے۔ امام الانبیاء سورہ توبہ اٹھائیں، جس کو دیکھنا ہو دیکھ لیں، آپ کے گھروں میں قرآن ہوگا، کسی بھی مفسر کی تفسیر پڑھ، کسی بھی مسلک کے آدمی کی پڑھ لیں، آپ کو مل جائے گا۔ اس میں کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ انہی کی پڑھے انہی کی پڑھے، ورنہ عام طور پہ ہم تو کنز الایمان ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور اسی کی تعلیم بھی دیتے ہیں لوگوں کو۔ لیکن بہرحال اگر اس معاملے میں آپ کو کچھ پڑھنا ہے تو کسی کی بھی پڑھ لیں۔ حضور نے وہاں پر جو ہے وہ آگ بھی لگائی، اور اس کے بعد صحابہ سے کہا کہ یہاں کچرا ڈالنا، اس لیے کہ مسجد نام رکھنے سے مسجدیں نہیں ہوتی، مسجد نام ہے رسول اللہ کی غلامی میں قائم کرنے کا۔ ہاں یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال سرکار صابر پاک نے گرا دیا مسجد۔ یہ بس اگر اعتراض آپ کے ذہن میں ہے تو میں نے قرآن پیش کر دیا، اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ صابر پاک سے